عرب میں پیدا ہوئے ہوتے تو عربی ہو گئے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو صحابی بن گئے ہوتے۔ خدا کا شکر ہے احمد رضا نے آبرو رکھ لی، ذرا سا چوک ہو گئی ہوتی تو وہابی بن گئے ہوتے۔ دعوت میں بغیر بلائے جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ بے وجہ شرعی دعوت قبول نہ کرے تو ان سے اللہ و رسول کی نافرمانی کی، اور جو بغیر دعوت کے پہنچے جائے وہ چور کی طرح گیا اور ڈاکو بن کر نکلا۔ دعا: اللہ تعالی ہمارے علم میں، عمر میں، روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو مصیبت پریشانیوں بال سے محفوظ رکھے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے ایک سے پوری توجہ کے ساتھ ہو جا، میں تیرے سینے اتگانہ گنی اور بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ نصیحت: مال کے پیچھے بھاگنے والے سارے لوگ مالدار نہیں بن سکتے، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والے سبھی لوگ دیندار ضرور بن سکتے ہیں۔ حفاظت کرو قرآن کی، عبادت کرو رحمان کی، تلاوت کرو قرآن کی، پکار سنو اذان کی، کیونکہ نماز ہے شان قرآن کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ کے یہاں رحمان عز و جل کے داہنی طرف نور کے منبر پر ہوں گے، اور یہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جو کام ان کو دیا جاتا ہے اس میں انصاف کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے تو اللہ کریم جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سوال: پیر و مرشد کی ضرورت کیوں؟ جواب: اللہ ہر ایک دل میں ہے، لیکن اس تک اندر جانے کا راستہ بنانے والا باہر ہے، اسی لیے پیر کی ضرورت ہے۔ جنتی عورت: جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ فجر اور عشاء: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا ثواب ہے تو ضرور کلو کے بعد گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری 61:5۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ نمبر 2، جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3، فجر کے دوران۔ نمبر 4، جمعہ کے دن۔ نمبر 5، رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت۔ نمبر 6، مصیبت کے وقت۔ نمبر 7، فجر نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہروں کو روشن کرے جو حدیث سن کے آگے پہنچائے، سب سے پہلے سینڈ کرے دے، کیونکہ جب تک کوئی یہ میسج پڑھتا رہے گا جنت میں آپ کا نام کا پیڑ لگتا رہے گا۔ اللہ سے پیار اور انسان سے پیار میں کیا فرق ہے؟ انسان سے پیار ہونے پر وہ ہماری کمزوری بن جاتا ہے اور اللہ سے پیار ہونے پر وہ ہماری طاقت بن جاتی ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے؟ جواب آیا کہ جب انسان بہت گہری اور میٹھی نیند میں ہو اور
اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے۔ یہ ہو سچی محبت، اتنی ہی سینڈ کرے جتنی آپ کے دل میں رب کی محبت ہو۔ اور محبت SAW نے فرمایا کہ بے نور ہو جاؤ اس کا چہرہ جو میری حدیث کو سن کر آگے نہ پہنچائے۔ گناہوں کی مغفرت کا وظیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اپنے فرمائے آباد رہے وہ انسان جو حدیث کو آگے تک پہنچائے، آمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندہ کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، صبر مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں ہوتا، میں تو پتھر میں بھی کیڑے کو پالتا ہوں، تو پھر بھی انسان ہے۔ آج پڑھ لو نماز، اب بھی وقت ہے، ورنہ قبر میں جب عذاب دیا جائے گا تو اٹھ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے دنیا میں، اب تیری عبادت کر کے آؤں گا۔ جب آپ اس پیغام کو آگے بھیجو گے تو شیطان آپ کو روکے گا، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، ایک سیکنڈ بھی نہ سوچیے اور اپنے تمام نمبر پر بھیج دیجیے۔ جب امام حسین جنگ کر رہے تھے تب غیب سے آواز آئی تھی، روک دو تلوار، دنیا کو قضا آ جائے گی، آج جنگ ساری مخلوق خدا آ جائے گی، منتظر ہے جنت ہے، جنت میں چلے آ حسین، ورنہ جنت خود ننگے پاؤں چل کر کربلا آ جائے گی۔ استغفار کی بے شمار برکتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے کسی ایک طریقے پر ہرگز سیدھی نہیں رہ سکتی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں قاضی ٹیڑھا پن رہے گا، اور اگر تم اس سے سیدھا کرنے چلو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اسے توڑنا اس کی طلاق ہے، یعنی اس کے ساتھ زبان درازی کرو گے تو اپنا گھر توڑ بیٹھو گے، اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ بات کو درگزر کرو تاکہ گھر بنا رہے۔ بارش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی ایک بھی قطرہ نہیں گرتا۔ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کا مطلب مہربان ہے، تربیت کرنے والی ہے، دوست ہے، محبت ہے، ہمدرد ہے، گھر کا سکون، گھر کی رونق، ایک عظیم ہستی ہے، سکون ہے، جنت ہے، اللہ کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہر چیز تقدیر سے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ صحیح مسلم۔ وضاحت: تقدیر کہتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیات سے ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان ہمارے مصیبت میں اللہ کو کتنا احساس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و معاملہ، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری 5642۔
آج کی حرارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سورج کی حرارت برف